ایک زمانے کے بعد میری آمد ہوئی ہے۔ جیسے ایک زمانہ تھا قریب 35-40 سال پہلے، جس وقت میں 12, 14, 15 سال کا تھا۔ اس وقت میں اس علاقے میں بہت پروگرام کیا کرتا تھا۔ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی خوش بختی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کو آپ سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ محفل جناب گلزار صاحب کی والدہ مخدومہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں اور اپنے تمام محبین کے صدقہ و طفیل میں ان کی روح پاک کو بخش دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبر میں جنت الفردوس کی کھڑکی کھول دے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی ٹھنڈی بہار عطا فرما دے۔ یہ اولاد کی خوش نصیبی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں۔ وہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مذہبی رجحان اور مذہبی شوق و ذوق لوگوں کے اندر باقی ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اور یہ پورا علاقہ تمام اہل سنت و جماعت کا ماننے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں عقیدہ اہل سنت اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت پہ قائم و دائم رہنا آج کے دور میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج میں نے اپنے گفتگو کا عنوان عشق و محبت ہی رکھا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ محبت والے ہیں اور محبت ہی کا صدقہ کھاتے ہیں اور اسی لیے محبت ہی کا گن گاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دراصل اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ امام المفسرین سید السادات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو کچھ دنوں کے بعد تبلیغ کا کام رسالت مآب نے شروع کیا۔ اس کے بعد سے جو صحابی عالم دین تھے، علم کے میدان میں جن کو مہارت حاصل تھی، آقا کریم نے جنہیں لکھا پڑھا کر اس لائق کر دیا تھا کہ وہ کافر و مشرک کی تبلیغ کریں، صحابہ تبلیغ میں جانے لگے۔ ایک بار صحابہ مدینہ پاک کے کسی محلے میں نکلے ہوئے تھے۔ یہ آج
جس حال میں تبلیغ میں لوگ جو نکلتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے، وہ دور نہیں تھا۔ آج تو جو تبلیغ میں نکلتے ہیں اس میں کورے جاہل ہوتے ہیں، سب جاہل ہوتے ہیں، ایک بھی اس میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ اور جاہلوں پہ تبلیغ حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اس لیے آقا کریم نے پہلے اپنے صحابہ کو علم و آگہی سے آراستہ کیا، اس مقام پہ پہنچایا کہ جنہیں قرآن و حدیث کی مہارت حاصل ہوئی، پھر انہیں تبلیغ کے لیے آقا کریم دور دراز بھیجا کرتے تھے۔ صحابہ نکلے، گشت کر رہے تھے، کچھ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تانا زنی کی، یہاں تک کہہ دیا کہ اصل اللہ کے ماننے والے تو ہم ہی لوگ ہیں، رسول والے تو ہم ہیں، نبی والے تو ہم ہیں، اللہ کے پرستار تو ہم لوگ ہیں، تم لوگ کہاں سے یہ نیا دین لے کر آ گئے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ صحابہ کے طبیعت پہ بڑی گرانی گزری۔ صحابہ جب واپس ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ، کفار و مشرکین تو ایسا تانا دیتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی گویا ہی ہونا چاہتے تھے، کچھ ارشاد فرمانا ہی چاہتے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہو گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے بھی آپ پر صلاۃ والسلام کی نظر پیش کی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان لوگوں سے، کن سے کہہ دیجئے؟ ان سے کہہ دیجئے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو رسول والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم تو دین والے ہیں۔ ان سے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کر لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کر لو، جب ہی جا کر تم اللہ کو محبوب پاؤ گی، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو دنیا کے تمام، خواہ وہ ملائکہ ہو، جن ہو، انس ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، سب کے سب جو جہاں تھا، جہاں جہاں تک یہ آواز گونجی ہے، سب نے اپنا سارے خم تسلیم کر دیا، اللہ اکبر، سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی، اور سب نے اپنے اپنے زبان حال سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتدا میں ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اتنی عمدہ چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ یہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کچھ ایسا ہی شیوا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتے تھے، ایسی محبت آقا کریم سے صحابہ رکھتے تھے کہ جس کا کوئی حد نہیں تھا، کوئی مثال نہیں، صبح قیامت تک کوئی اس کی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ اس حد پر ایک بڑا انوکھا اور ایک پیارا انداز سماعت کیجئے، جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ خندق میں موجود ہے۔ جنگ خندق میں کھودنے میں تمام صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں،
خندق کھودی جا رہی ہے، ایک خندق کھودنے کے درمیان میں ایک پہاڑ کا چٹان آ جاتا ہے، تمام صحابہ پریشان حال ہو جاتے ہیں، ایسا سخت پتھر تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ آخر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ درمیان میں ایک ایسا پتھر حائل ہو گیا ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا، تمام صحابہ پریشان ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ چلو ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خندق کے پاس تشریف لے آئے، ایک صحابی کے ہاتھ سے وہ پھاوڑا لیا جس سے صحابی خندق کھود رہے تھے، اس خندق کے قریب جاتے ہیں، اس پتھر کے قریب جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داہنے بازو میں کھڑا تھا، رسالت مآب نے وہ پھاوڑا لیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کو یوں اٹھایا ہے پھاوڑا چلانے کے لیے اس پتھر پہ۔ رسالت مآب نے جو ہی ہاتھ اٹھایا ہے میں بغل میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے شکم اثر پہ تین پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ کر تڑپ گیا، پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا، بے قابو ہو گیا، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ یوں تو وہ ایسا وقت تھا کہ کوئی ایسا صحابی نہ تھا جو دو روز کا، کوئی تین روز کا بھوکا پیاسا نہ ہو۔ اس وقت تمام اہل مدینہ کی حالت بڑی ہی خراب تھی، بڑی ہی ابتر تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر پریشان حال ہو گیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہی اٹھایا ہے پھاوڑا اور ایک ضرب لگائی ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم رسالت مآب نے بس ایک ضرب لگائی ہے، وہ پہاڑ یوں ریزہ ہوا جیسے بالوں کا ڈھیر ہو۔ اللہ اکبر! ایسا ریزہ ہو گیا، ایسا چکنا چور ہو گیا جیسے کوئی بالو کا ٹیلا لگا ہو اور اس ٹیلے پہ کوئی ایک پھاوڑا لگا دے، اس طریقے سے ریزہ ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے آپ اپنے حجرے میں، آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیجئے، میں گھر سے واپس آتا ہوں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں دوڑا مدینے میں حاضر ہوا، اپنے گھر گیا۔ گھر میں سب سے پہلے میں اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ گھر میں کھانے کا سامان ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ آپ تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، دو روز ہو گئے فاقہ کو چولہا نہیں جل رہا ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ روزانہ جو میں آٹا گوندھتی ہوں تو آٹا گوندھنے کے بعد جو آٹا ہاتھ میں لگ جاتا ہے اسے مل کر میں ایک برتن میں رکھتی ہوں، وہ ملا ہوا وہ ایک آٹا ہے، کچھ چند جس سے ایک روٹی بن سکتی ہے بمشکل۔ آقا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اہلیہ سے کہا کہ اسی کو ایک جگہ کر کے اسے گوندھو، لیکن کوئی سالن کہاں ہے؟ اگر ہم اس کی ایک روٹی بھی بنا دیتے ہیں تو پھر سالن کہاں ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جس میں ہمارے 2 بچے گھر میں تھے، دونوں اسے بڑے بہت پیار کرتے تھے، اسی سے کھیلا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس بکری کے بچے کو ہی ذبح کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اہلیہ سے اجازت لی اور بچوں کو بھی کہا کہ بچوں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حالت میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، لہذا میں اس کو ذبح کرتا ہوں۔ دونوں بچے سیڑھی کے اوپر زینے پہ چلے گئے، چھت پہ، وہاں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بابا جان ان کے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد میں نے اپنے اہلیہ کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ جو تھوڑا سا آٹا ہے بچا ہوا اسی کو ساندھ کر ایک ہی روٹی بناؤ اور اس کا سالن بنا لو، میں جا رہا ہوں رسالت مآب کو بلا کر کے لے آتا ہوں، اتنی دیر میں تم بنا کر کے رکھو۔ رسالت مآب نے اگر ایک روٹی
روٹی بھی کھا لی تو میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی، مجھے جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے یہ انتظام کر کر پھر واپس ہو جاتے ہیں جنگ خندق جہاں ہو رہی تھی وہاں آپ تشریف لے گئے، رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کی اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، آپ کی دعوت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اتنا خوش ہو گئے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہ تھا۔ خوشی کے عالم میں رسالت ماب نے صحابہ کو بلایا، صحابیوں ادھر آؤ، سنو چلو، جابر کے گھر سب کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا سنا تو میرے تو ہوش اڑ گئے، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو صرف ایک روٹی کا انتظام کیا ہے، صرف تو میں نے تو رسول پاک کے لیے انتظام کیا ہے، اب آقا مولا نے تو پورے صحابہ کو دعوت دے دی ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی۔ لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فوراً میرے دل نے قرار پایا، میرے ایمان و یقین نے اس قرار پایا، یہ دل میں کہا کہ نہیں، میرے مہمان رسول کائنات ہے اور رسول کائنات کے مہمان تمام صحابہ ہیں، یہ آقا مولا کی بارگاہ ہے، یہ آقا سمجھیں گے، ہم تو بس اپنے آقا کو لے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ تشریف لے آئے ہیں، مدینے کی گلی ہے، آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا، میں گھر پہنچا، گھر میں داخل ہوا، اس کے بعد سے اہلیہ نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھانے کا۔ رسالت مآب کو بلایا، بیٹھالا، تعظیم و تکریم کی۔ اس کے بعد سے رسالت مآب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر میرے گھر تشریف آیا کرتے تھے اور میرے دو جو چھوٹے بچے تھے ان دونوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے۔ میں اندر گیا، میں نے دیکھا کہ بچے نہیں ہیں، میں نے اہلیہ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا حادثہ ہوا؟